بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 141 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 شہاب الاندلسی، نمبر 2 الشیخ بہاء الدین عاملی، اور نمبر 3 وقال آخر، یعنی شہاب الدین اندلسی کے اشعار، شیخ بہاء الدین عاملی کے اشعار، وقال آخر یعنی ایک دوسرے شاعر کے اشعار آج کے سبق میں یہ پڑھیں گے۔ شہاب الدین الاندلسی، یا من تجلد للزمان اما زمانک منک اجلد، سلط نہاک علی ہواک وعد یومک لیس من غد، ان الحیاة مزارع فازرع بما قد شئت تحسد، والناس لا يبقى سوى آثارهم والعين تفقد، او ما سمعت بمن مضى هذا يذم وذاك يحمد، المال ان اصلحته يصلح وان افسدت يفسد۔ شہاب الدین اندلسی کے یہ اشعار ہیں۔ یا من تجلد للزمانی، اے وہ شخص جو زمانے کے سامنے قوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اما زمانک منک اجلد، کیا زمانہ تجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے؟ سلط نہاک علی ہواک، اپنی عقل کو اپنی خواہش پر غالب کر، وعد یومک لیس من غد، اور اپنے آج کے دن کو یہ سمجھ کہ وہ آئندہ کل نہیں ہے۔ ان الحیاة مزارع، بلا شبہ زندگی کھیتی ہے۔ فازرع بما قد شئت تحسد، سو تو اسی چیز کی کاشت کر جو تو کاٹنا چاہتا ہے۔ والناس لا يبقى سوى آثارهم، لوگوں کے صرف آثار باقی رہ جائیں گے۔ والعین تفقد، اور ذات فنا ہو جائے گی۔ او ما سمعت بمن مضى، کیا تو نے گزشتہ لوگوں کے متعلق نہیں سنا؟ ھذا یذم وذاک یحمد، کہ کسی کی مذمت کی جاتی ہے اور کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ المال ان اصلحتہ، اگر تم مال کو ٹھیک کرو گے، یصلح تو ٹھیک ہو جائے گا، وَإِنْ أَفْسَدْتَ، اور اگر خراب کر دے گا تو یفسد تو وہ خراب ہو جائے گا۔ حل لغات، تجلد، تجلد یتجلد تجلدن، باب تفاعل سے قوت کا مظاہرہ کرنا۔ اجلد، جلد یجلد جلادتن، باب کرم یکرم سے قوت دکھلانا۔ سلط، سلط یسلط تسلیطن، باب تفعیل سے غالب کرنا۔ نہا کا، نہا عقل کو کہتے ہیں، جیسے اولو النہا عقل والے۔ ہوا کا، ہوا خواہش کو کہتے ہیں۔ عد، عد یعد عدن، شمار کرنا۔ مزارع، مزرعتن کی جمع ہے کھیتی۔ تحسد، حسد یحسد حسادتن، کھیتی کاٹنا۔ تفقد، فقد یفقد فقدن، گم ہونا۔ آثارہم، اس کی یہ اثر ان کی جمع ہے نشان۔ اما زمانوں کا، اور بعض نسخوں میں اما زمانوں کا ہے، یعنی حمزہ استفہام کے لیے ہے۔ اس صورت میں زمانوں کا مبتدا ما میں ما موصولہ ہے اور ما بعد جملہ صلہ ہے۔ اما ہو تو یہ تفصیلیہ ہوگا۔ وضاحت، ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرنا حماقت ہے، کیونکہ زمانے نے کتنے بڑے بڑے سورماؤں کو چت کر دیا۔ زمانے کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ ہمیشہ اپنی عقل کو اپنی خواہش پر غالب رکھو، یعنی خواہش نفس کی اتباع ہرگز مت کرو، بلکہ پہلے عقل سے سوچو کہ کہیں یہ عمل مستقبل میں تمہارے لیے نقصان دہ تو ثابت نہیں ہوگا۔ دنیا کی مثال کھیتی کی سی ہے، جو کچھ کھیت میں بو گے وہی کاٹو گے۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں جو عمل کرو گے، آخرت میں تمہیں اسی کا پھل ملے گا، اور تمہارے نیک اعمال ہی کی وجہ سے تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہاری تعریف بھی ہوگی۔ اور یہ بات طے ہے کہ لوگ رخصت ہو جائیں گے، صرف ان کے آثار ہی دنیا میں باقی رہیں گے۔ لوگوں کے کرتوت ہی کو دیکھ کر گزرے ہوئے لوگوں کی بھی اسی اعتبار سے تعریف یا مذمت کی جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ مال کی کثرت پہ کبھی ناز مت کرنا،
بلکہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا، کیونکہ اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو وہ صحیح رہے گا، کام آئے گا، فائدہ دے گا، اور اگر اس کو خراب جگہوں میں لگایا اور فاسد اور خراب طریقے سے استعمال کیا یفسدو، تو وہ مال بیکار اور خراب ہوگا۔ عنوان نمبر 2، الشیخ بہاء الدین العاملی الا یا حائزا بحر الامانی ہداک اللہ من ھذا التوانی اضعت العمر عصیانا وجہلا فمہلا ایہا المغرور مہلا مضى عهد الشباب وانت غافل وفي صوب العما والغي رافل الى كم كالبهائم انت هائم وفي وقت الغنائم انت نائم وطرفك لا يرى الا طموحا ونفسك لم تزل ابدا جموحا وقلبك لا يفيق عن المعاصي فويلك يوم يؤخذ بالنواسي۔ شیخ بہاء الدین عاملی کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں الا یا حائزا بحر الامانی، اے امیدوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، ہداک اللہ من ھذا التوانی، اس سستی سے اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی فرمائے، اضعت العمر عصیانا وجہلا، تو نے نافرمانی اور نادانی میں ساری عمر برباد کر دی، فمہلا سو باز آجا، ایہا المغرور مہلا، اے فریب خوردہ باز آجا، مضى عہد الشباب وانت غافل، جوانی کا زمانہ گزر گیا اور تو غافل ہے، وفی صوب العمی والغی رافل، اور اندھے پن اور گمراہی کے لباس میں اکڑتا پھر رہا ہے، الی کم کالبہائم انت ہائم، تو چوپائیوں کی طرح کب تک سرگرداں رہے گا، وفی وقت الغنائم انت نائم، اور اوقات غنیمت میں کب تک سوتا رہے گا، وطرفک لا یری الا طموحا، تیری نگاہ ہمیشہ اوپر ہی اٹھی رہی، ونفسک لم تزل ابدا جموحا، اور تیرا نفس ہمیشہ ہی سرکش رہا، وقلبک لا یفیق عن المعاصی، تیرا دل معاصی سے ہوش میں نہیں آتا ہے، فویلک یوم یؤخذ بالنواسی، سو تیرے لیے ہلاکت ہوگی، یوم یؤخذ بالنواسی، جس دن پیشانیاں پکڑی جائیں گی۔ حل لغات، خائزن خاز الماء یخوز خوزا، پانی میں داخل ہونا، ڈوبنا، بحر سمندر، الامانی یہ امنیتن کی جمع ہے آرزو، توانی توانا یا توانا توانین باب تفاعل سے سست ہونا، اضاعت اضاع یضیع اضاعتا ضائع کر دینا، فمہلا اسم فعل ہے، امہل کے معنی میں ہے یعنی رک جا، تو ٹھہر جا، مغرور غر یغر غرن سے دھوکہ دینا اسم مفعول کا صیغہ ہے، عمی یعمی عمین اندھا ہونا، رافل رفل یرفل رفلن سے ناز سے چلنا، بہائم یہ بہیمتن کی جمع ہے چوپایا، ہائم ہام یہیم ہیمن سے ہے یعنی سرگرداں رہنا، غنائم غنیمت کی جمع ہے، طموحا طمح یطمح طمحا نگاہ اٹھانا، بلندی کی جانب دیکھنا، جموحا جمح یجمح جموحا سرکشی کرنا، لا یفیق افاق یفیق افاقتا افاقہ ہونا، غفلت سے نکلنا، نواسی ناسیتن کی جمع ہے پیشانیاں، خائزن بحر الامانی یہ منادہ مشابہ مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، عصیانا وجہلا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، وفی صوب العمی رافل سے متعلق ہے، رافل انت کی خبر ثانی ہے، الی کم کالبہائم، الی کم ای الی کم وقت، کم کی تمیز منصوب ہے، طموحن طموحن طامحن کے معنی میں ہے اور جموحن جامحن کے معنی میں ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ شاعر ان اشعار مذکورہ میں نفس کو مخاطب کرتے ہوئے غفلت سے باز آنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کب تک تم آرزوؤں کے سمندر میں غوطہ لگاتے رہو گے، ساری زندگی تو نادانی اور نافرمانی میں یوں ہی گزر گئی، تم لاپرواہ اور غافل ہی رہے، گمراہی اور ہلاکت کے کپڑے میں اکڑتے رہے، اب تو باز آ جاؤ، چوپایوں کی طرح تم نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیا، عمر کا جو حصہ باقی ہے اسے تو غنیمت جان لو اور انسانوں کی طرح گزار کر کچھ توشہ مہیا کر لو، معاصی سے باز آ جاؤ
ورنہ تو اس دن پچھتاؤ گے جب پیشانی پکڑی جائے گی اور کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اس سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو کر ہوش کے ناخن لے لیں تاکہ کل کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وقال آخر وما اہل الحیات لنا بأہل ولا دار الفناء لنا بداری وما اموالنا الا عواری سیأخذها المعیر من المعاری۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کہ وما اہل الحیات لنا بأہل، نہ تو دنیا والے ہمارے اہل خانہ ہے، ولا دار الفناء لنا بداری، اور نہ ہی یہ دنیا ہمارا گھر ہے، وما اموالنا الا عواری، ہمارا مال تو عاریت ہے، سیأخذها المعیر من المعاری، کہ عاریت پر دینے والا اس شخص سے لے لے گا جسے عاریت پر دیا ہے۔ دار الفنا، فنا کا گھر دنیا مراد ہے، عواری کی واحد عاریتن آتی ہے، عاریت کا مال۔ المعیر اعار یعیر اعارتن سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، عاریت پر دینے والا۔ معار وہ شخص جسے عاریت پر دیا گیا ہو۔ وما اہل الحیات لنا، ما مشابہ بلیس ہے اور اہل الحیات یہ اس کا اسم ہے، بأہل لنا یہ خبر ہے۔ یہی ترکیب دوسرے مصرے کی بھی ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے، اور دنیا کے یہ سارے ساز و سامان ہمیں عاریت پر ملے ہیں صرف فائدہ اٹھانے کے لیے، پھر یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ جس طرح عاریت پر لی ہوئی چیز کہ اس سے وقتی طور پہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور پھر جب مالک اس کا مطالبہ کرتا ہے، مالک لے لیتا ہے، تو وہ انسان کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا بھی اور یہ دنیا کا مال و متاع بھی ہمارے پاس گویا عاریت پر لیا ہوا ہے۔ ایک نہ ایک دن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ سارا کا سارا یہی رہ جائے گا۔